الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اتنے اچھے موسم میں آپ کو تکلیف دینے کی وجہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنا تھا شوگر کمیشن کے حوالے سے لے کے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں آپ کو حاضر ہوا تھا تو اس کے بعد سے کافی لیٹیگیشن بھی ہوئی ہے، اور نیکسٹ سٹیپس کیا ہو رہے ہیں اور اس میں کیا امپروومنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ ویٹ سے متعلق بھی ایک بہت اہم خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ تو اسی کے لیے میں حاضر ہوں تاکہ تھوڑی آپ کے توسط سے کلیئرٹی بھی آ جائے کہ گورنمنٹ شوگر کمیشن کے بعد اب آگے مزید کیا سٹیپس اٹھا رہی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ تو تھوڑا سا میں پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بنیادی فرق جب ٹاپ کے لیول پہ تبدیلی آتی ہے تو اس کا ایک بنیادی فرق میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے بھی ایز اے لائر، ایک وکیل کی حیثیت سے اور ایک عام شہری کی حیثیت سے بڑا معنی خیز ہے۔ شاید آپ کو بھی اس میں کوئی چیز نظر آئے۔ یہ قصہ ہے سن 2007 سے لے کے 9 تک کا۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، آپ کو یاد ہے اس زمانے میں بھی چینی کا بہت بڑا کرائسس بحران پیدا ہوا تھا، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اس چیز کے لیے بنا ہے کہ بزنسز، کاروبار کے اندر مسابقت نہ ہو، اس کے اندر توازن رہے اور کوئی کارٹلائزیشن نہ ہو سکے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ وہ اس کے اوپر ایک اپنا چیک رکھے، وہ واچ ڈاگ ہے۔ ہوئے کارٹلائزیشن کی نشاندہی کی، اور وہ ادارے جو کارٹلائزیشن میں ملوث تھے ان کے اوپر اپنے قانون کے مطابق فائن عائد کیا، جو سن 2009 میں ہی جیسے ہی فائن عائد ہوا ان کے اوپر وہ پوری ایک تحقیق انکوائری ہوئی، اس کے اوپر فائن عائد ہوا۔ جب وہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن اور بہت ساری شوگر ملیں عدالتوں میں چلی گئی، اور انہوں نے سٹیز دے لیے اس فائن کو نہ ادا کرنے کی۔ یہ 20 ارب سے زائد کا فائن ہوا ان کو، ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ سن 2009 سے لے کے آج سن 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 100 سے زائد پٹیشنز ہیں جس کے اندر سٹیز ہیں، اور انہوں نے جھگڑا ہوا ہے اس فائن کو، جو کہ باقاعدہ قانونی طور پہ ڈٹرمن ہو کے ہوا تھا۔ 11 سال ہو گئے ہیں، وہ سٹے اپنی جگہ بدستور قائم ہے۔ ابھی ہماری حکومت میں اٹارنی جنرل صاحب خود اس کو تمام ہائی کورٹس میں پرسو کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کا اپنا ایک اس میں نظر آئے کہ گورنمنٹ کی ولنگنس ہے۔ لیکن اس کا میں آپ کو کمپیریزن بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کا بحران پیدا ہوا، اس بحران کی نتیجے میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھائیں گے اور اس کے محرکات کا پتہ لگائیں گے، اور نہ صرف پتہ لگائیں گے بلکہ اس کے جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس کو پبلک کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق، قانون کے مطابق اس کمیشن کو پبلک کیا۔ پہلے کمیشن بنا، ایک آزاد کمیشن بنا، اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی، وہ انکوائری شیئر ہوئی، آپ لوگوں سے بھی شیئر ہوئی، پبلک میں بھی آئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی ادارے جو ہیں وہ سٹیز میں چلے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سٹے لیا گیا۔ فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا فرق تو میں نے بتا دیا کہ اس کو پبلک کیا گیا۔ اس کمیشن سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں، مجھے آپ بتا دیں اگر میری یادداشت میں یا معلومات میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمیشن آج تک پبلک نہیں ہوا۔ جو بھی پبلک ہوا اس میں عوام یا کوئی بھی متاثرہ فریق عدالتوں کے چکر کھاتا رہا، اس نے رٹیں کی، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن ہو یا لیٹسٹ یہ عزیر والا JIT ہو۔ یہ رپورٹس عدالتوں کے حکم سے ہی پبلک ہوئی، اور وہ بھی پٹیشنرز بیچارے چکر لگاتے رہے عدالتوں کے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کو صرف ہو گیا۔ سمپل فارورڈ قسم کی ٹرانزیکشن تھی۔ لیکن فرق یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جب وہ سٹے آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے خود پرسو کیا گیا۔ میں خود بحیثیت وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیز نہیں چل سکتے، ایک بے جا سٹے جو ہے وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ دوسری طرف کا وکیل ساتھ ملوث نہ ہو۔ آپ اگر حق پہ ہیں اور آپ کا کیس ٹھیک ہے، آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں عدالتوں کو بھی الزام دینا غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ عدالتوں سے سٹے آ جاتا ہے۔ عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں، انہوں نے ایڈجوڈیکیشن کرنی ہے، آپ اپنا مقدمہ جا کے لڑیں، وہ اسی دن فیصلہ کر دیں گے، جس طرح کہ شوگر کمیشن میں ہوا۔ بہت زور سے، بہت زور آور لوگ عدالت میں گئے، حکومت نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا،
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ اسٹے ویکیٹ کر دیا. پہلے انہوں نے ہم پہ پابندی لگا دی, اسٹے دے دیا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. گورنمنٹ کا موقف سنا گیا, اس کو کوئی اس میں ایڈجرمنٹ نہیں لی گئی, امیڈیٹلی اس کو پرسو کیا گیا, وہ خارج کر دیا گیا. لیکن میں اس کی آرڈر پہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وہ خاص اس آرڈر کے اندر ایک شکایت میرے بارے میں کی گئی تھی, تو اس لیے میں ذرا زیادہ کیئرفل ہوں. لیکن اسی طرح سے یہی والے جو مل مالکان ہیں, ان کا سندھ چیپٹر سندھ ہائی کورٹ چلا گیا. اس کے بعد یہ وہی والا طریقہ واردات ہے جو کمپٹیشن کمیشن کے خلاف اپنایا گیا. سندھ ہائی کورٹ چلے گئے, وہاں سے بھی ایک اسٹے لے آیا. حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی حرکت کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. اٹارنی جنرل صاحب کو انسٹرکشنز دی گئی. اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ چیلنج کیا. آنریبل سپریم کورٹ نے, آپ کو پتہ ہے, کچھ دن پہلے وہ سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے ویکیٹ کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی پینڈنگ پٹیشنز اس معاملے کے اوپر ہیں, ان کا ہائی کورٹس, جو بھی ریلیونٹ ہائی کورٹس ہیں, وہ 3 ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ کریں. کیونکہ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسٹے کو ویکیٹ کر کے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بھی اب کل آ چکا ہے, اس کے جواب میں انٹرا کورٹ اپیل بھی کی ہوئی ہے, جو اس وقت 2 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سن رہا ہے. ایز پر سپریم کورٹ آرڈر یہ 3 ہفتوں کے اندر طے ہونا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں پہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کھڑی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے, تو وہ انہی مل مالکان, مالدار مالکان جو کہتے ہیں جی چینی بڑا گھاٹے کا سودا ہے, لیکن اگر آپ وکلا کی لسٹ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ چوٹی کے وکیل ہیں ان کے پاس, اور لیٹیگیشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, اس کو ہٹوا کے, اسٹیز کو خارج کر کے, اس وقت ہم بالکل اس میں ایکشنز لینے کے لیے آزاد ہیں. اس ایکشنز کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی ہیڈ لائن جو آج کی ہے, وہ آٹے والے ایشو کے اوپر ایک خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے. آٹے کا آپ کو یاد ہوگا جب چینی کا کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ساتھ آٹے کا کمیشن بھی بنا. اب آٹے والے ایکشن میں, اس میں آٹے کے بحران کے اوپر بہت ساری ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے تھے, جس کے نتیجے میں پروکیورمنٹ کو بڑھانا بھی تھا, بیکاز پچھلے سالوں میں وہ جو اسٹریٹیجک اسٹاکس تھا وہ نہیں رکھے گئے. پھر اس طرح سے گندم کی ترسیل, باردانہ, بڑی اس کے اندر ڈیٹیل چیزیں ہیں. کمیشن کی وہ رپورٹ پبلک ہے اس وقت, ہماری پی اے ڈی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے شاید. اس میں ایز سچ پیونیٹیو ایکشن کوئی ریکمینڈڈ نہیں تھے, لیکن اس کے نتیجے میں نشاندہیاں ضرور ہوئی تھی کہ کیا کیا کس کس طریقے سے چوری کی جاتی ہے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے خود اس چیز کی پرائس کنٹرول کی میٹنگز کو ہیڈ کرنا شروع کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب میں 860 روپے کا 20 کلو کا تھالا جو ہے وہ مل رہا ہے. تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی اس کے اوپر باقاعدہ پرائس کنٹرول کی ایک 860 روپے کی ہے پورے پنجاب کے اندر. اور جہاں پہ بھی نہیں ہے, میں عرض سن لیجئے, آپ سوال اس کے بعد کر لیجئے گا, سرکاری ریٹ ہے, اور جہاں پہ سرکاری ریٹ میں اگر کسی کو نہیں مل رہا, ایک ہیلپ لائن دی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے, آپ اس کے اوپر کمپلین کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کارروائی بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ منسلک ہے جو اس وقت کارروائی کی گئی ہے ریکوری کے لیے. 2018 کا رمضان پیکج تھا, جس میں اس وقت بھی یہی ایشو تھا, جس کی وجہ سے ایک رمضان پیکج سبسڈی کی مد میں اناؤنس کیا گیا, اور اس سبسڈی کی مد میں جو 667 فلور ملز کو کنٹرول ریٹ کے اوپر, سبسڈائز ریٹ کے اوپر سرکاری گندم ریلیز کی گئی, جس کے نتیجے میں انہوں نے فکس ریٹ کے اوپر, شاید اس وقت 800 روپے طے ہوا تھا, اس کے اوپر انہوں نے اس کو فروخت کرنا تھا. اس کی انویسٹیگیشن کی گئی, اس میں سے 667 فلور ملوز میں سے 149 جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں, مس اپروپریشن میں, یا زیادہ گندم لے کے کم گرائنڈ کرنا اور کچھ گندم کو چھپا لینا, جو کہ سرکاری نرخ پہ سبسڈائز ریٹ پہ ملی تھی. اس مد میں تقریباً جو لاس ٹوٹل کیلکولیٹ کیا گیا 2018 رمضان بازار کا, وہ 254 ملین تھا, یعنی کہ 25 کروڑ کے لگ بھگ. اس میں سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 190 ملین کی ریکوری کر لی ہے, جو کہ ان 149 فلور ملوں سے لے کے خزانے میں جمع کرا جا چکی ہے 190 ملین کی.
اور باقی ریکوریز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ فلور ملز یہ سارا کام کسی بھی صورت کسی حکومتی بندے کے ملوث ہونے کے باوجود کر سکیں، تو ان کے خلاف بھی پیونیٹیو ایکشن لیا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 156 لوگ اس کے اندر آتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے، جو یا تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا ان کی سپرویژن تھی اور اس کے اندر انہوں نے کوتاہی دکھائی ہے، جس میں سے تقریباً 60-70 لوگ تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پر مل وہ گرائنڈنگ کے اوپر ایک سپروائزر لگا ہوا ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی ہو رہی ہے۔ اور یہ آڈٹ اب تقریباً ہر وہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ریلیز کردہ گندم کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑا سمپل سا میتھڈ ہے، اور میں حیران ہوں یہ ماضی میں کیوں نہیں کیا گیا۔ جب آپ سرکاری گندم کسی مل کو ریلیز کرتے ہیں، آپ اس کی جو میٹر ہے اس سے اب بڑی آسانی سے یہ ایکسیس کر سکتے ہیں کہ کیا اس نے اتنی گندم گرائنڈ کی یا نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہری بات ہے جو اب آپ اس کو سبسڈی دیتے ہیں، اور اگر صرف کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے تو وہاں پہ بھی اس کی ترسیل ضروری ہوتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں شوگر کی جو کمیشن کی رپورٹ کے اوپر فردر سٹیپس جو ہمیں ابھی سٹے کے خارج ہونے کے بعد لینے ہیں۔ اس میں جی سب سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رپورٹ ریلیز ہوئی تھی تو 3 مختلف سٹیپس فیڈرل کیبنٹ نے اپروو کیے تھے۔ ایک پیونیٹیو سٹیپس تھے، پیونیٹیو ایکشن تھے، کارروائیاں ہونی تھی مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کہ جہاں جہاں چوری ہوئی، ٹیکس میں مسئلہ ہوا یا سبسڈی کے معاملے میں غبن ہوا وہ تھا۔ دوسرا ریفارم تھا شوگر پالیسی کا، اور تیسرا چینی کی قیمت کو ریشنلائز کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے پیونیٹیو ایکشن کے لیے پورا ایک ایکشن میٹرکس اپروو کیا تھا۔ ریفارمز کے لیے اور چینی کی قیمت کی ریشنلائزیشن کے لیے جو ڈٹرمنیشن ہوئی ہے وہ اپنے یہ جو منسٹر فار انڈسٹریز ہیں حماد اظہر صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور اس وقت جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن والے ہیں ان سے بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ پیونیٹیو ایکشنز اب سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کا جو قدغن تھی کورٹس کی طرف سے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر وہ آپ کو گائے بگائے بریف کرتے رہیں گے کہ اب فردر سٹیپس اس میں کیا ہو رہے ہیں۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ جو ہے جو انڈسٹریز کے اندر یہ آتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے شوگر پالیسی کو دیکھنا ہے، ریفارم کرنا ہے، کیونکہ جہاں پہ شوگر کمیشن بہت ساری چیزوں کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے کہ پیونیٹیو ایکشنز کیا لینے، وہاں پہ نظام کے اندر ان کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جس کی وجہ سے سٹے بازی ہوتی ہے، ہورڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر آپ جدید طریقوں کو استعمال کریں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کو تو پھر یہ چیزیں کم کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو پیونیٹیو ایکشن کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تھا جس کا اب تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس میں انہوں نے کچھ چیزوں میں جو کہا تھا، ایک تو انہوں نے جو ایکشن میٹرکس تھے اس کی لینگویج کے اوپر کچھ اعتراض اٹھائے تھے، جس کے اوپر وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں لینگویج کو بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی طریقے سے بھی یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ انہی پیراؤں کے اوپر کام ہونا ہے، تو یہ مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، انٹینشن نہیں تھی، تو لینگویج کو بالکل اسپیسیفک کر دیا گیا ایز پر دی آرڈرز آف اسلام آباد ہائی کورٹ کہ تمام جو یہ 7 مختلف ایکشنز اس میں ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ تمام ادارے اس قانون کے تحت ایکشن لیں گے۔ جو شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے، جو کسی بھی کمیشن یا جے اے ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے، وہ تحقیقاتی اداروں کے اوپر لازم نہیں ہوتی، وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہر ادارے نے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ فریش کرنی ہوتی ہے، اس نے خود شواہد اکٹھے کرنے ہیں، اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے، اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے کہ اس میں یہ جو چیز نشاندہی ہوئی ہے کمیشن کے تحت اگر وہ ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے قانون کے تحت کارروائی کرے گا، ورنہ وہ اس کے اوپر کارروائی نہ کرے۔ وہ کسی بھی طریقے سے پابند نہیں ہے، تو وہ لینگویج اس طرح سے درست کر دی گئی ہے۔ اس میں جو 7 سٹیپس تھے وہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں۔ سب سے پہلے نیب کو ایک انویسٹیگیشن دی جا رہی ہے جو کہ سبسڈی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 5 سال کی انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ ساتھ منسلک ہے، جو سبسڈی کے مد میں جس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ کیا کیا ارریگولیرٹیز ہوئی یا کوئی کرمنل ایکٹ ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ اس کے اندر آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس
1999 کے تحت کارروائی کریں گے تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یہ 5 سالوں تک اس کی سبسڈی کو دیکھیں. آپ اپنے قانون کے مطابق جب سے اس کا اطلاق ہوتا ہے آپ تمام سبسڈیز کو از سر نو اس کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور اگر اس کے اندر جو بھی قانون کے مطابق آپ کو irregularities ملیں آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ ان اے سینس گورنمنٹ نے ایک ریفرنس بھیج دیا ہے جو کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام شہری بھیجے گا, صرف فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تفصیلی JIT کی رپورٹ منسلک ہے جس کے اوپر نیب اپنا فریش مائنڈ اپلائی کرے گی اور اس کے اوپر فردر ایکشنز لے گی. دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی جا رہی ہے, جو ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں کارٹلائزیشن کے عمل کے اوپر, کیونکہ 2009 کے بعد CCP نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. یہ پچھلے 10 سالوں کا جو کارٹلائزیشن کی پریکٹسز ہیں ان لائٹ آف شوگر کمیشن رپورٹ اینڈ دیئر فریش انویسٹیگیشنز, وہ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کارٹلائزیشن کا عمل ہے تو وہ اپنے قانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں. اس کے لیے ایک ٹائم لائن دی گئی ہے, ٹائم لائن کے اوپر کوئی قانون میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. وفاقی حکومت بالکل ٹائم لائن دی جا سکتی ہے, 90 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے, اس کے اندر وہ ڈٹرمن کر کے وفاقی حکومت کو اس کی رپورٹ بھی سبمٹ کریں اور ایز پر لا اس کے اوپر پروسیڈ کرے. اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن بھجوائی جا رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, جس میں ایز پر دا JIT انکوائری رپورٹ جو ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں اور لون ڈیفالٹس ہیں اور پلیجڈ جو شوگر سٹاکس ہیں اس کی سیل کا معاملہ ہے, جو کہ وائلیشن ہوتی ہے اس اپنے لون کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی. اس کی انویسٹیگیشن اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ وہ کریں. اس ضمن میں اسٹیٹ بینک اپنی جو پروڈینشل ریگولیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق بھی کارروائی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ولفل ڈیفالٹ کا مسئلہ ہے تو وہ پھر جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا قانون ہے ولفل ڈیفالٹ, وہ پھر سوابدید ہوگی گورنر اسٹیٹ بینک کی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس میں ولفل ڈیفالٹ ہے تو وہ اس معاملے کو نیب بھی بھجوا سکتے ہیں ایز پر دی رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز آف SBP جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا جس کے اندر نشاندہی کی گئی تھی شوگر کمیشن کے اندر, وہ ہے کارپوریٹ فراڈ کی, کہ کچھ پبلک لمیٹڈ کمپنیاں اور کچھ دیگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جس کے اندر باقاعدہ کارپوریٹ فراڈ کمٹ ہوتا نظر آتا ہے. اس معاملے کی فردر تفتیش اور ایکشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے FIA اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی جوائنٹ ٹیم کو کہ وہ اپنے طور کے اوپر اس کے اوپر اپنی ایک جوائنٹ ٹیم بنائیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں, اور ایز پر جو JIT کی رپورٹ ہے اس میں جو بھی چیزیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے ساتھ ایویڈنس لگایا گیا ہے, اور اس میں اگر جو بھی چیز آپ کی فریش انویسٹیگیشن کے مطابق آتی ہے تو جو بھی لاز ہیں ان کے تحت, چاہے وہ FIA کے انڈر آتا ہے یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے تحت ہوتا ہے, اس کے اوپر کارروائی کریں. اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ثناءاللہ صاحب نے بھی ڈالا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے آڈیٹرز کی نشاندہی کی گئی تھی, تو جو میٹرکس کے اندر ہم نے اسپیسیفکلی آڈیٹرز کا بھی لکھا ہے کیونکہ جو بھی آڈیٹرز نے جو کہ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں اگر کسی بھی رپورٹس کو ویریفائی کیا ہوا ہے اور اس فراڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جو کہ آن دا فیس آف ریکارڈ ہے, اس چیز کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے ان دو محکموں کے لیے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اسی طرح سے جو آپ کو ایکسپورٹس والا معاملہ یاد ہوگا کہ فیک ایکسپورٹس تھی جن کی نشاندہی JIT کی رپورٹ میں کی گئی ہے کہ افغانستان کو جو چینی بھیجی گئی اور وہ چینی جس کے بدلے میں سبسڈی کلیم کی گئی, دونوں کی اماؤنٹ میں کوانٹٹی میں بڑا واضح فرق ہے. وہ ٹرک جو 20 سے 25 ٹن سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا وہ 80 اور 90 ٹن وزن اٹھا کے افغانستان چینی جا رہا ہے, تو وہ والے تمام جو چیزیں ہیں اس کی انکوائری جو ہے FIA کو سونپی گئی ہے کہ وہ ایز پر لا اس میں پروسیڈ کریں گے اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے. اور لاسٹ میں جو ہے وہ 7ویں جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کو لکھا جا رہا ہے along with the copy of JIT رپورٹ کہ اس میں جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں جو پروونشل لاز کی وائلیشن ہے اس کے مطابق وہ اس میں کارروائی کریں گے, جس میں ملوں کا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کرنا, گنے کی قیمت کم ادا کرنا, روڈ سیس ٹیکس کے اندر جو مینپولیشن ہے وہ کرنا, یہ تمام چیزیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل وہ ہے تو انہیں بھی بھجوایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر جو پروونس ہیں وہ اپنے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کے تھرو, چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا KP ہے, وہ کارروائی کریں اور وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی رپورٹ اپنی صوبائی حکومتوں کو سبمٹ کرائیں گے جس کے اوپر وہ ایکشن کیا جائے گا.
اب میں صرف آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی جو ہمیں تھوڑی سی اس کے اندر اپنے ایکشن لینے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، وہ تاخیر کا سامنا جو تھا وہ اس لٹیگیشن کی وجہ سے تھا جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن اور دیگر شوگر مل مالکان کی وجہ سے ہوئی. وہ اب قدغن ہمارے اوپر نہیں رہی ہے. اب ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں. اس میں ہرگز دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بڑا پوائنٹ ریز کیا گیا کہ جیسے شہزاد اکبر بیٹھ کے پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر دیکھیے جس طرح سے ان کا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کا ہے، میرا بھی ہے، تو میں نے بھی کچھ عرض کر دی. اگر کسی کو میری بات بری لگی تو میں تو اب اپنی بات بڑی ناپ تول کے بھی کرتا ہوں، پہلے بھی ناپ تول کے کرتا تھا، تو اس پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کورٹ کی طرف سے میرے اوپر کوئی پابندی عائد کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیونیٹیو ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ سارے ایز پر لا ہیں، وہ ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو ڈیو پروسیس اور فیئر پلے نہیں ملے گا. جو تمام پروسیڈنگز ہوں گی، انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز ہیں، اس کے مطابق ہی کارروائی ہوگی. تو یہی میں نے آپ لوگوں سے آج اپڈیٹ دینی تھی شوگر اور ویٹ کے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں دیکھیے یہ میرا نہیں خیال اس میں آئی ہوگی، مجھے دیکھنے دیجیے آرڈر. لیکن شوگر کے اوپر پریس کانفرنس نہ کرنا، اگر عوام کو مطلع نہیں کیا جائے گا، پی آئی ڈی کا مطلب ہی ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہاں سے، ادروائز تو پھر ہمارا آپ سے رابطہ، ہم بڑے خوش ہوں گے اگر ہمیں نہ جواب دینا پڑے اور آپ کے سامنے یہاں پہ آ کے نہ بیٹھنا پڑے، تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے، آرام سے حکومت کرتے رہیں. لیکن یہ سوال جواب اور اطلاع کا سلسلہ تو بہت ضروری ہے. تو میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوا ہوگا، میں آرڈر دیکھ لوں گا، میں نے آرڈر نہیں دیکھا ہوگا. دیکھیں معاون خصوصی تو پہلے میرے اوپر اتنے لوگ عدالتوں میں چلے گئے ہیں، بالکل جو بھی معاملہ عدالت کسی بھی تحقیقاتی ادارے کے سامنے آئے گا وہ اس کے اوپر کارروائی کرے گا. کہ الیکٹرک کا اگر کوئی بھی کیس، اگر کچھ کیسز ہیں بھی تو وہ بالکل نیب ہے، ایف آئی اے ہے، آپ صبح پٹیشنر بن جائیں، اس میں بن جائیں. ابھی کا جو معاملہ ہے وہ تو ٹیکنیکل نوعیت کا ہے، احتساب کا نہیں ہے، جو میری چھوٹی سی عقل کے مطابق ہے. وہ کوئی فائنینشیل ایشو زیادہ ہے، گیس کا ایشو ہے، ٹیرف کا ایشو ہے، جس کے اوپر کل وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی کی سربراہی بھی کی، اور جس میں تمام سٹیک ہولڈرز تھے. سندھ کے ہمارے اتحادی ایم این ایز بھی تھے، گورنمنٹ کے ایم این ایز بھی تھے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے، اور یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس میں جو ایشو ہے تو وہ ریلیف تھوڑی سی دی جائے گی، اور اس ٹیرف کی ڈٹرمنیشن کچھ مہینوں بعد کی جائے گی. جی سنا سکتے ہیں. جی اچھا، اب 3 سوال آپ نے کر لیے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا آپ مہنگے اسٹوروں سے چینی لینی بند کریں، سستے اسٹور سے لیا کریں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو چینی کی قیمت سے متعلق ہے، دیکھیے چینی کی قیمت سے متعلق 2-3 لیولز کے اوپر کام ہونا ہے. ایک تو آپ کا نیشنل لیول ہے، پھر پروونشل لیول ہے، پھر ایڈمنسٹریٹو لیول ہے. جو ابھی ہماری پرائس کی ایک جو ہوتی ہے 4 صوبوں کی ایک میٹنگ چیئر کرتے ہیں، پرائم منسٹر خود کرتے ہیں، جس میں چینی بھی اس کے اندر ایک پروڈکٹ شامل ہے، اور اس میں ریٹ مختلف ہے. تقریباً جو لاسٹ میٹنگ میں نے بھی اٹینڈ کی تھی وہ کچھ جگہوں پہ 74 روپے بھی ہے، 72 روپے بھی ہے، اور کچھ جگہوں پہ 90-95 روپے بھی ہے چینی کی قیمت. اس کو میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا ریشنلائزیشن کا. 2 میٹنگز میں بھی شامل ہو چکا ہوں جو شوگر ملز ایسوسی ایشن والوں سے ہوئی ہے.
دیکھیے ہم ان سے نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں اور جو لا کی ہمارے پاس قوت ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، تو دونوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی ہم نے کیونکہ ابھی شوگر ملز والے اس چیز پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شوگر ملز نے جو کمیشن نے فار دا فرسٹ ٹائم ڈٹرمنیشن کی ہے چینی کی قیمت کی مینوفیکچرنگ کی، وہ ہم نے کی ہے. اب اسی کی بیس کے اوپر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قیمت 70 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے. اب وہ تھرڈ پارٹی کا بھی کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ان سے نیگوشیٹ ہو رہا ہے، لیکن اب جو پینل ایکشن شروع ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ نیگوشیشن میں اس سے تھوڑا سا وزن پیدا ہو جائے گا. دوسرا جو ادویات سے متعلق آپ نے سوال کیا ہے، وہ ادویات والی میں کچھ ابھی لوگوں کا اس میں انٹرویوز ہونے باقی ہیں، باقی جو اس میں انفارمیشن گیدرنگ وغیرہ ساری کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہیلتھ کے آدھا محکمہ کرونا کا شکار ہے، تو ان کی کنفنٹریشن ضروری ہے. جو چیزیں اس میں آئی ہیں ان کا جب ورژن آ جائے گا تو 1 یا 2 ہفتوں میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ بھی کابینہ کے سامنے ہی پیش کر دی جائے گی ادویات سے متعلق. اور تیسرا آپ کا سوال تھا جی نیب کوڈ سے متعلق. دیکھیے نیب کوڈ سے متعلق سپریم کورٹ نے جو کہا ہے اس میں انہوں نے اس میں نیب کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے، لا منسٹری بھی ہے اور اٹارنی جنرل کو بھی کہا ہوا ہے. میری اطلاع کے مطابق میں اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا، لیکن میری اطلاع کے مطابق نیب والے اپنی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ریجن وائز ان کار ہیں، اور میری ان کو ریکمنڈیشن یہ تھی کہ عدالتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید انویسٹیگیٹرز اور پروسیکیوٹرز بھی شاید چاہیے ہوں گے، بیکاز اگر آپ ڈے ٹو ڈے معاملات کو چلاتے ہیں تو اس کے اندر کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں. وہ سپریم کورٹ کی ابھی کاز لسٹ آئے گی، اگر اس ہفتے بھی لگتا ہے یا نیکسٹ ویک لگتا ہے تو اس میں انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل نیب کو بھی طلب کیا ہوا ہے، تو وہ معاملہ وہ طے کریں گے. حکومت کی پوری ولنگنس ہے، ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ جلد از جلد نپٹیں. اگر یہ طے پاتا ہے کہ اتنی عدالتوں کی بڑھوتی کی جانی ہے تو اس کے لیے جو حکومت کا کردار ہے وہ صرف اور صرف اس کے اندر بجٹری وہ چیز دینی ہے. ڈسپائٹ کووڈ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ فل کلین چٹ ہے کہ اس کے اندر جو بھی عدالت متعین کرے گی، چاہے وہ 100 عدالتیں مزید کہتی ہیں 120 کہتی ہے، اس کے لیے جو بھی بجٹری ریکوائرمنٹ ہوگی وہ فیڈرل گورنمنٹ پوری کرے گی. باقی جج بھی لگانے کورٹس نے ہوتے ہیں، جو آپ کی رسپیکٹو پروونشل ہائی کورٹ ہوتی ہے، صرف وہ ایک پینل آتا ہے جس میں سے ہم چوز کرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں. اس کے اعزاز صاحب کے بعد ان کو دیجیے گا، ان کا سوال ہمیشہ رہ جاتا ہے جناب. سر اسی پہ سوال کیجیے گا، آپ ہمیشہ آتے ہیں سوال کچھ اور کر جاتے ہیں. ویسے میرے گرائی ہیں یار، ویسے مجھ سے پوچھ لیا کریں، پوچھیں. جو پہلا آپ کا سوال ہے وہ کس پہ تھا؟ وہ ایف آئی اے. دیکھیں ایف آئی اے کو میرا خیال ہے کسی ایک ادارے کو سنگل آؤٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تمام اداروں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں مختلف وجوہات سے، اور اعزاز صاحب تو کور بھی کرتے ہیں ایف آئی اے کو، آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں، قواعد سے ہٹ کے کی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی مسائل رہے ہیں. ان مسائل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن میرے یہ خیال میں کسی ادارے کو صرف چارج شیٹ کر دینا کافی نہیں ہے، اس کے وہ عوامل کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے جس کے اندر جس کی وجہ سے وہ کسی ادارے کی پرفارمنس میں کمی آتی ہے. آپ اگر اس کے اس وقت سسٹمز کی بات کر لیں، اب سائبر کرائم کو لے لیں، مقبول صاحب ذرا پیچھے ہو جائیں، مجھے نظر نہیں آ رہا میں ان کو جواب. اب آپ سائبر کرائم کو لے لیں، سائبر کرائم میرے خیال میں چونکہ ایف آئی اے سے ڈیل کرتا ہوں تو سارا دن جو ایک شکایت ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو بھی ہوتی ہے، اپوزیشن والوں کو بھی ہوتی ہے، وہ سائبر کرائم کی ہوتی ہے. اب سائبر کرائم کے اندر 2 مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو قانون بنا ہوا ہے وہ آئی ٹی والوں نے بنایا تھا، اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے جو ہم لے کے جائیں گے اپوزیشن کے پاس. اس کا بلکہ ایک کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہے ملٹی منسٹریز، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
اس قانون کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، وہ اتنا فعال نہیں ہے۔ سیکنڈلی جو اس کی ریسورس ہے، آپ دیکھیے جب ہماری حکومت آئی اس وقت ایک بہت چھوٹا سا سائبر کرائم ونگ تھا اور 70,000 سے زائد پینڈنگ اپلیکیشنز تھی۔ اتنی وہاں پہ ہیومن ریسورس نہیں تھی کہ اگر صرف روز کی آنے والی درخواستوں کو پڑھنا بھی شروع کر دیں تو وہ ممکن نہیں تھا۔ اب ہم نے اس کی امپرومنٹ کی، اس کے اندر